کل قیامت والے دن مجلس کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون قریب ہوگا، کون دور ہوگا، آج اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت ضرور آ کے رہنی ہے۔ قیامت میں جب قیامت آئے گی تو وہ بہت سخت دن ہوگا۔ اس دن کی سختی کا عالم مختلف جگہ قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس سختی کے دن سے نجات کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ایمان کا اور دوسرے نمبر پہ اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس سختی سے نجات کا دار و مدار ہی دو چیزوں پر ہوا، ایک تو ایمان رکھنا، صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ اس بندے نے کی ہوں، اور ساتھ ساتھ امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ تو آئیے آج ہم اس حدیث کا، اس عمل کا تذکرہ کر لیتے ہیں جس عمل کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، حضور کی قربت بھی نصیب ہوگی، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بھی نصیب ہوگی۔ راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی کتاب ترمذی میں ذکر فرمایا ہے، حدیث نمبر 2018 ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی، کہ مجھے امتیوں میں سے سب سے اچھا محبوب ترین پسندیدہ شخص وہ ہے، وَأُقَرِّبُكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کل قیامت کے دن جو مجلس کے اعتبار سے سب سے میرے قریب بیٹھا ہوگا، جس کو میری مجلس میں قربت ملے گی، جگہ ملے گی، قریب بیٹھے گا، فرمایا تم میں سے پسندیدہ شخص اور جو قریب ترین بندہ بیٹھنے کے اعتبار سے کل قیامت والے دن ہوگا، احاسنکم اخلاقا، میرا وہ امتی ہوگا جس کے تم میں سے جس کے اخلاق بہترین ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں، نمبر ایک میرا پسندیدہ امتی ہے، پسندیدہ شخص ہے، نمبر دو کل قیامت والے دن مجلس کے اعتبار سے دوسروں کے قریب، میرے قریب وہی بندہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ یہ اسی حدیث کو دیکھتے ہوئے عقیدہ اہل سنت والجماعت نکلا۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ٹھہر جائے، جس شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ یہ پسندیدہ بھی ہے اور کل قیامت والے دن میرے قریب بھی ہوگا، تو یقیناً اسے حضور کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ کیوں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسندیدہ ہوا تو اب اس شخص کی ضرور شفاعت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اس حدیث کے اگلے جملوں میں بعض بداعمالیوں کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، تم میں سے جو مجھے بہت زیادہ ناپسندیدہ شخص لگتا ہے، میرے نزدیک ناپسندیدہ شخص ہے، مبغوض ہے، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کل قیامت والے دن مجلس میں بھی اسے قریب جگہ نہیں ملے گی، سب سے جو مجھ سے دور ہوگا، فرمایا
امتیوں میں سے وہ بندہ ہوگا جس کے اندر 3 قسم کی بیماریاں پائی جائیں گی۔ جسمانی بیماری مراد نہیں، روحانی بیماری مراد ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا بندہ الثرثارون، وہ شخص ہے الثرثارون جو بد زبان ہے، جو زبان سے چغل خوریاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، زبان کے لیول پہ معاشرتی اس زندگی میں گندا ہے۔ فرمایا سب سے مجھے برا شخص وہی لگتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ والمتشدقون، وہ لوگ مجھے برے لگتے ہیں، میرے نزدیک مبغوض بھی ہیں، ناپسندیدہ بھی ہیں، جو بد اخلاق ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا والمتفیہقون، صحابہ اکرام نے عرض کی بارگاہ نبوت میں، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ متفیہقون قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، سرسارون کا معنی بھی ہمیں پتہ ہے، متشدقون کا معنی بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ متفیہقون کیا ہے؟ قال، حضور نے فرمایا المتکبرون، وہ شخص جو میری امت میں سے تکبر کرتا ہے، اس تکبر کی وجہ سے سب سے ناپسندیدہ بندہ میرے نزدیک وہی ہے۔